بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو شعبان المعظم کے وظائف کے حوالے سے عرض کروں گا۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو چونکہ شعبان المعظم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واضح فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے۔ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کیا کرتے تھے۔ بعض بزرگ اسی مہینے میں 1.25 لاکھ درود پاک پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کیا کرتے۔ تو اس مہینے کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے، اس مہینے کی روحانیت بہت زیادہ ہے کہ یہ رجب، شعبان اور رمضان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں رمضان المبارک عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں میں برکت کی دعا کی ہے، تو اس مہینے میں برکت ہی برکت ہے۔ اس مہینے میں ہم درود تاج کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، درود مستغاث کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے، حزب البحر اس مہینے میں پڑھا جاتا ہے، اور بہت سے وظائف ہیں جو کہ اس مہینے میں ان کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ ناد علی شریف کی زکوٰۃ اس مہینے میں ادا کی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ، اور اس مہینے میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا، تو روحانیت ہی روحانیت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اور برکت کسے کہتے ہیں کہ کم عمل بھی کر لیا جائے تو بہت ہوگا۔ جیسے درود تاج روزانہ 111 مرتبہ پڑھا جائے، یکم شعبان المعظم سے لے کر 15 شعبان المعظم تک یہ پڑھا جائے، اور 15 کی اثر سے پہلے اس کو ختم کیا جائے۔ روزانہ 111 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اور اس کے بعد 15 شعبان المعظم کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کیجئے، اور تمام سلاسل کے تمام بزرگوں کو اس کا ثواب پیش کیجئے۔ تو درود تاج کی وہ برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی کہ سبحان اللہ، کہ درود تاج کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں کہ کوئی بھی ہمیں سال بھر میں محتاجی نہیں ہوگی۔ رزق بارش کے قطروں کی طرح برسے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کا خزانہ نصیب ہوگا، اور کوئی بھی بیماری، کوئی بھی بڑی آفت ہم تک نہیں پہنچ پائے، کیونکہ درود تاج ہے ہی برکت کہ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، کہ تمام بلائیں، فکر معاش بد بلا ختم،
دافع البلائی والوبائی، اور وبائیں جو ایک وبا کی صورت اختیار کر جاتی ہے، بیماریاں جس سے ہر عام و خاص متاثر ہوتے ہیں، ایسی وبائیں ہم تک نہیں پہنچ سکیں گی۔ دافع البلائی والوبائی والقحط، قحط سالی ہم تک نہیں پہنچے گی۔ رزق ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی رزق کے سب بند دروازے اللہ کھول دے گا درود تاج کی برکت سے۔ اور تمام امراض جو ظاہری امراض ہیں، روحانی امراض ہیں، باطنی امراض ہیں، اللہ تبارک و تعالی درود تاج کی برکت سے تمام ظاہری و باطنی بیماریاں ہم سے دور فرما دے گا، اور ہر طرح کا غم ہم سے دور ہو جائے گا، اور تمام غم دور ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہمیں عطا ہو۔ اور جب یہ 15 دن تک آپ درود تاج کی زکوٰۃ ادا کریں، اس کے بعد روزانہ درود تاج آپ پڑھتے جائیں، اور روحانیت کے درجات اور روحانیت کا عروج آپ کا مقدر ہوگا۔ وہ برکتیں ہیں کہ سبحان اللہ، درود تاج، درود ابراہیمی کی زکوٰۃ ان دنوں میں ادا کر سکتے ہیں آپ۔ روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے، 15 دن تک اسی طرح پڑھا جائے، روزانہ 313 مرتبہ۔ درود تاج کا بھی جیسے میں نے بتایا روزانہ 111 مرتبہ پڑھیں تو روز 111 مرتبہ۔ اور وقت کون سا ہوتا ہے؟ ابتدا سے لے کر، یعنی مغرب کی نماز کے بعد، مغرب کا وقت جیسے سٹارٹ ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر اگلے دن عصر کی اذان سے پہلے مغرب کی اذان کے بعد، یعنی جب افطاری کا وقت ہو جاتا ہے تو مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر اگلے دن عصر کی نماز، عصر کی اذان تک، وقت شروع ہونے سے پہلے یہ ایک دن کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ 15 شعبان تک یہ پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی بھی روزانہ 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 15 دن میں درود ابراہیمی کی آپ زکوٰۃ ادا کر چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ سورہ مزمل روزانہ 121 مرتبہ پڑھا جائے 15 دن تک، تو آپ سورہ مزمل کے عامل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ اس پر مداومت رکھیے، جو آپ سورہ مزمل سے اپنے کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کی روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم سے ان 15 دنوں میں وہ روحانیت آپ کو اتنی برکتوں کے ساتھ وصول ہوگی کہ سبحان اللہ۔ پہلے 15 دنوں میں آپ یہ سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں آپ 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں 15 دن تک، تو آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس سے اپنے تمام جو روحانی کام ہیں، ناسوتی طور پر اس سے جو برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، ہر بیماری کے لیے، ہر طرح کے مسئلے کے لیے، ہر طرح کی پریشانی کے لیے بہترین ہے۔ اس کے حوالے سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم روزانہ آپ 1100 مرتبہ پڑھ لیں، اور 15 دن تک آپ یہ کر لیں تو اللہ کے حکم سے آپ اس کے عامل بئی معنی ہوں گے کہ آپ سے اس کی روحانیت مانوس ہو چکی ہوگی۔ تو جب روحانیت مانوس ہونے لگتی ہے تو پھر جب آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ اثر رکھتے ہیں،
یہ ہم کیوں تکرار کر رہے ہوتے ہیں کہ من تکررا فقررا، کہ جب تکرار کی جاتی ہے تو وہ چیز قرار پکڑ جاتی ہے، اور جو چیز قرار پکڑ جاتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ یہ ہے اصل معاملہ کہ تکرار میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہی حرارت ہماری دل کی حرارت سے مل کر جو نور پیدا کرتی ہے، اس نور سے تمام کثافتیں دور ہوتی ہیں اور لطافتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جہاں جہاں وہ الفاظ کی آواز جائے گی یا اس کی گرج جائے گی، وہاں اس کی برکتیں پیدا ہوں گی۔ آپ نے سنا نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے تو شیطان پگھلتا ہے۔ جہاں تک آذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں پر نور کی ایسی کرنیں چھا جاتی ہیں کہ شیطان وہاں پر رک نہیں سکتا۔ تو جہاں پر شیطان رک نہیں سکتا تو وہاں پر شیطان کی شیطانیت بھی نہیں چلے گی، وہاں روحانیت کا راج ہوگا۔ تو ان الفاظ کے تکرار سے جو روحانیت پیدا ہوتی ہے اس کے تو کیا ہی کہنے۔ اگر میں جیسے درود تاج میں نے آپ کو بتایا، اس کی زکوٰۃ کا عرض کیا، سورہ مزمل کی زکوٰۃ کا عرض کیا، اور درود ابراہیمی کی زکوٰۃ کا بتایا، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کی زکوٰۃ کا بتایا، سلام قولا من رب رحیم کی زکوٰۃ کا بتایا ہے، یہ بئی معنی آپ عامل ہوتے ہیں کہ آپ سے اس کی روحانیت جب مانوس ہوتی ہے اور تکرار سے جو قرار پیدا ہوتا ہے وہ اصل معاملہ ہے۔ اگر میں ایک ایک عمل کا آپ کو فائدہ بتانے لگ جاؤں تو اس میں بہت ہی زیادہ وقت درکار ہوگا، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم جتنے بھی اعمال سنتے ہیں اس کے فضائل بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ہر عمل کر لیں، تو ہر عمل ہم کر پائیں یہ ضروری نہیں ہو سکتا، اور ممکنات میں سے بھی بعض اوقات نہیں ہوتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کسی ایک عمل کو پکڑ لو اور اس ایک عمل کو اتنا تکرار کے ساتھ اتنا تکرار کر لو کہ وہ آپ کے روئے روئے میں، آپ کے جسم کے ذرے ذرے میں وہ قرار پکڑ جائے، اور جب آپ اس کا ورد کرنے لگیں تو اس کی روحانیت جو آپ کے ساتھ رابطے میں ہوگی، جو آپ سے مانوس ہوگی، اس روحانیت سے آپ کے سارے کام ہوں گے، اس روحانیت سے آپ کا ظاہر، آپ کا باطن روشن ہوگا، اور جہاں تک وہ روحانیت سفر کرے گی ہر جگہ نور ہی نور پیدا ہوگا۔ یہ ہے تکرار کرنے کا اصل فائدہ۔ درود ابراہیمی بھی بتایا میں نے، سلام قول من رب رحیم کا آپ کو بتایا، اس کے علاوہ حزب البحر کا آپ اس دوران زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ 15 دنوں میں آپ 360 کی تعداد پوری کر لیں، انتہائی آسان۔ اگر آپ روزانہ 20 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 18 دنوں میں زکوٰۃ ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ پہلے 15 دنوں میں جب اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو 15 دنوں میں اس کو 360 سے آپ تقسیم کر لیں، آسانی سے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے بھی جو تعداد ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ آپ زکوٰۃ اس طریقے سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ویسے تو بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر 3 دن میں ایک زکوٰۃ ادا کی جائے، ایسے تو 5 زکوٰۃیں ادا ہوتی ہیں، یعنی روزانہ 120 مرتبہ اگر حزب البحر پڑھا جائے، 3 دن میں 360 ہو جاتا ہے، اور 15 دن میں آپ 5 زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ 360 مرتبہ پڑھنا چاہیں 15 دن میں تو روزانہ 24 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔
پہلے 15 دن میں ہی آپ 24 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں گے تو 15 دن میں بہت آسان زکوٰۃ ہے، اور اگر آپ اس کی 5 زکوٰۃ ادا کر لیں تو سبحان اللہ۔ تو حزب البحر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جتنے بھی درود پاک ہیں جیسے درود مستغاث ہے، درود مستغاث روزانہ 63 مرتبہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں۔ درود کبریت احمر اگر آپ 132 مرتبہ 15 دن تک پڑھتے ہیں تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ اور درود تنجینا، درود تنجینا اگر آپ روزانہ 1100 مرتبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں 15 دن تک شعبان المعظم کے پہلے 15 دنوں میں، تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہوتے ہیں۔ دیکھیں زکوٰۃ کا مطلب تو میں نے آپ کو بتایا، اب آپ اس پر مداومت جیسے بھی رکھیں۔ مداومت، آپ کمنٹ سیکشن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ حضور اچھا میری جانب سے تمام اعمال جو میں بتا رہا ہوتا ہوں تو بزرگوں کی جو امانتیں ہیں آپ تک پہنچا رہا ہوں تو اس کی عام اجازت ہے، جس کی عام اجازت نہیں ہوگی میں واضح عرض کروں گا کہ اس کی اجازت عام نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کی چونکہ یہ عام ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر مسلمان کا حق ہے اور فرض ہے ایک دفعہ درود پاک پڑھنا، اور درود پاک کی کثرت کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ تو ہم تو درود پاک اور یہ جو اجازتوں سے اجازتیں شامل ہوتی ہیں، یہ روحانیت کا فیض عام ہوتا ہے، تو چونکہ روحانیت کا فیض عام کرنے کے لیے بزرگوں نے ہمیں بٹھایا تو ہم اس کو عام کرنا چاہیں گے، اس کی عام اجازت ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ اب روزانہ کتنی مرتبہ پڑھیں؟ جتنی مرتبہ آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں نا تو آپ پڑھ لیں، اور جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنی زیادہ تکرار ہوگی، تکرار کریں گے تو آپ کو برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی۔ مطلب آپ نے ایک عمل کو ایک خاص تعداد میں، ایک خاص وقت میں اور مخصوص دنوں میں آپ نے کر لیا، آپ اس کے عامل ہو گئے۔ اب اس کو اپنے عمل میں رکھنے کے لیے آپ 1 مرتبہ پڑھیں جب بھی عمل میں رہے گا، 3 مرتبہ پڑھیں جب بھی عمل میں رہے گا، 11 مرتبہ پڑھیں جب بھی عمل میں رہے گا۔ آپ جتنی مرتبہ آسانی سے پڑھ سکیں اور جتنا زیادہ پڑھ سکیں اتنا آپ پڑھیں، اور وہ جب آپ یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل آپ اس کی روحانیت کے ساتھ متصل رہیں گے، اور جب روحانیت کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہر معاملے میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ سورہ یاسین کو بھی ان دنوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ سورہ یاسین آپ روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کا ایک طریقہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے پہلے دن اس کو 3 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، اگلے دن 4 مرتبہ پڑھ لیں، اگلے دن 5 مرتبہ پڑھیں، پھر 6 مرتبہ، اسی طرح آپ ایک ایک کر کے بڑھاتے جائیں۔ 15 شعبان کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد فاتحہ دے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً اس کا ثواب پیش کیجئے، اور تمام سلاسل کے بزرگوں کو، اپنے والدین کو اور مرشد کریم کو اور تمام بزرگان دین کو آپ اصال کریں، اور تمام کے حق میں دعا کریں اور اپنے لیے برکت کی دعا کیجئے، تو انشاءاللہ عزوجل وہ عمل آپ کے ساتھ تا حیات رہے گا۔ سورہ کوثر کی زکوٰۃ ان دنوں میں بہت اچھی ادا کی جا سکتی ہے۔ سورہ کوثر روزانہ آپ 1100 مرتبہ پڑھ لیں 15 دن تک، تو آپ یہ سمجھیں کہ سبحان اللہ، سورہ کوثر کا تو معاملہ ہی ایسا ہے کہ نا فینا کر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، سبحان اللہ، اور آپ کا ہر دشمن بے نام و نشان رہے گا، دنیا میں بھی برکتیں، آخرت میں بھی برکتیں، اور اتنا جمالی وظیفہ ہے کہ سبحان اللہ۔ میں تو عرض کروں گا کہ آپ سورہ کوثر تو لازمی کریں، اور صرف سورہ کوثر پر ہی آپ پورے عملیات اسی ایک سورت پر ہی کر سکتے۔
تمام علاج اس پر کر سکتے ہیں، تمام معاملات صرف سورہ کوثر پر کر سکتے ہیں۔ 15 دن تک آپ 1100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، 15 دن کے بعد آپ کو اپنی مداومت میں رکھیں، آپ روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں اور روزانہ 111 مرتبہ پڑھ لیں، آپ دیکھیں اس کی روحانیت یہ کیا کہنے۔ اور اتنے وظائف آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک وظیفہ کر کے اتنا اس کو پکا لیجئے کہ آپ اس میں جب امر ہو جائے پھر اس کے بعد نیا وظیفہ شروع کیجئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک مہینوں میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اور چونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں نا کہ رجب المرجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس کو آبیاری دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان اس فصل کو کاٹنے کا۔ تو رجب المرجب میں ہم نے توبہ کا بیج بویا، شعبان المعظم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ پڑھ کر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود کے تحفے پیش کر کر کے آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بہت قلیل عمل آپ کی امت کے پاس ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دونوں جہاں میں ہم آپ کے سہارے ہیں، تو ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں مل جائیں آپ کے قدموں کے صدقے، تو واللہ ہماری دنیا ہماری آخرت، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں محبت کا پیغام، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔